الحمدللہ قرآن پاک لے کے آئے قرآن پاک لے کے آؤ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. میرے تھوڑا اچھے گانا ٹھیک ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. ایتھے بیٹھ جا یار. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لو سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. پڑھتے رہو بھائی. اللہم صلی علی اسم محمد فی الاسماء اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح
اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے معزز محترم اور محتشم سامعین حضرات، میں نے جو آیت کریمہ مقدسہ ان چھڑ دو بھائی سب ان چھڑ دو، طیبہ طاہرہ مطہرہ شریفہ مشرفہ خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حقیر کر بندہ ناچیز بندہ لاشئی کو شرح صدر سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو تے تھوڑے زوم کر تھوڑا اینکر ہی نہ اینکر۔ میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر لاکھوں مرتبہ کروڑوں مرتبہ احسان ہے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اتلا سپیکر بند کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حیوان بنا دیتا یا ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا فرما دیتا تو ہمارا کوئی بس نہیں چلنا تھا، ہم کچھ نہ کر سکتے۔ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ مزید احسان یہ ہے انسانوں میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مزید احسان یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پوری انسانیت کی روحوں سے خطاب کیا تھا۔ اللہ نے پہلے ساری انسانیت کی روحوں سے خطاب کیا، وہاں آپ کی روح بھی تھی اور میری روح بھی تھی، موجود تھی۔ آپ سب نے عالم ارواح میں اللہ کا دیدار کیا ہے، مگر آج ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا تھا، مجھے یہ بھی یاد ہے میرے دائیں طرف کون تھا میرے بائیں طرف کون تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا تھا پوری انسانیت کی روحوں سے، وہاں جسم نہیں تھے، صرف روح تھے۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولو میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ بلاغت اور فصاحت کا تقاضا ہوتا ہے
کہ کبھی مسلمات کو استفہاماً پوچھا جاتا ہے، جیسے باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں، حالانکہ باپ کو بھی پتہ ہے اور بیٹے کو بھی، مگر پھر بھی پوچھتا ہے۔ یہ فصاحت اور بلاغت کا تقاضا ہوتا ہے کہ مسلمات کو کبھی کبھی استفہاماً پوچھا جاتا ہے تاکہ اس بات کا وزن بڑھ جائے۔ بولو بھی، اس بات کا وزن بڑھ جائے۔ اب اللہ کو بھی پتا تھا کہ میں رب ہوں، مگر اللہ پھر بھی پوچھ رہا ہے الست بربکم، کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا قالوا بلا، جی کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ بولے آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ بات تو سارے بیان کرتے ہیں، مگر ایک اگلی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اکابرین نے لکھی ہے کہ اس وقت روحوں میں جو سب سے پہلی روح بولی تھی نا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، وہ روح مصطفیٰ تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ نبی اکرم شفیع اعظم نور مجسم سرور دو عالم، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی روح سب سے پہلے بولی قالوا بلا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ روح مصطفیٰ کو سن کر پھر ساری روحوں نے جواب دیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو ہمیں ایمان ملا ہے تو وسیلہ اور صدقہ مصطفیٰ کا، ہمیں رب کی پہچان ملی ہے صدقہ مصطفیٰ کا۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ تھا عالم ارواح میں عام انسانوں سے خطاب۔ ایک خطاب اللہ نے انبیاء کی روحوں سے کیا، یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا، انبیاء سے عہد لیا کہ میثاق النبیین، تمام انبیاء سے عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا حکمت بھی دوں گا۔ کتاب کہتے ہیں علم کو، حکمت کہتے ہیں دانائی کو۔ بولو، حکمت کہتے ہیں دانائی کو۔ علم اور دانائی، اگر عقل نہ ہو تو یہ علم بھی فتنہ بن جائے گا۔ آج ہماری امت میں علم فتنہ بن چکا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ یک من علم رعا دامن عقل باید، کہ ایک چھٹانگ علم کو سمجھنے کے لیے 10 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب عقل نہ ہو تو علم فتنہ بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم، اللہ نے اکابرین اہل سنت کو علم بھی عطا کیا ہے، عقل بھی عطا کی ہے۔ عقل بھی علماء اہل سنت کے پاس ہے اور علم بھی اکابرین اہل سنت کے پاس ہے۔ تو عقل اور علم دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ عقل ہو علم نہ ہو بندہ پھر بھی تباہ ہے۔ انگریز کے پاس عقل تو ہے مگر علم، عقل ہے تو اس نے نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی ہیں، ہر سہولت فراہم کر دی ہے، مگر اس ظالم کو اللہ کی پہچان کوئی نہیں، اس کو اپنے نبی کی پہچان کوئی نہیں، اس کو دین اسلام کی پہچان کوئی نہیں۔ عقل ہے علم کوئی نہیں، پھر بھی بربادی ہے۔ اگر علم ہو عقل نہ ہو پھر بھی بربادی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، انبیاء نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور تمہیں میں حکمت بھی دوں گا۔ بولو، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا۔ توجہ رکھنا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا ایک رسول آئے گا۔ بولو بھی، میرا ایک، اب یہ توجہ رکھنا، وعدہ عہد اور میثاق لیا انبیاء سے، وہاں یہ نہیں کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الرُّسُلِ، کہ میں رسولوں سے میثاق لیتا ہوں، میں رسولوں سے میثاق لیتا ہوں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا کہ میثاق النبیین،
میں نبیوں سے عہد لیتا ہوں، اور جب آنے کی باری آئی جس کو بھیجنا تھا، جس کے بارے میں عہد لیا تھا، اس کو رسول کہا، جن سے عہد لیا تھا اس کو نبی کا ان کو نبی کہا۔ توجہ رکھنا، جن سے عہد لیا اس کو رسول نہیں کہا، جس کے بارے میں عہد لیا اس کو نبی نہیں کہا۔ انبیاء سے عہد لیا رسول بھیجنے کا، بولو بھی رسول بھیجنے کا، ان کو نبی کیوں کہا؟ حضور کو نبی کیوں نہیں کہا؟ ان کو رسول کیوں نہیں کہا؟ حضور کو رسول کیوں کہا؟ اب ذرا سمجھنا، نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی اس کو کہتے ہیں جس پر وحی آئے، بولو تے صحیح نا یار، ایتھے سبحان اللہ نہیں، جس پر وحی آئے اسے نبی کہتے ہیں، بولو اسے نبی کی ڈیفینیشن بڑی کی علماء نے، مگر اس وقت جو اس موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے میں وہ آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ اس طرح مجھے ایک قادیانی نے پوچھا جی نبی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نبی ہر اس اعلیٰ انسان کو کہتے ہیں جس نے مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ فوراً بولا، کہتا جی وہاں تو جبریل امین بھی تھے، جب انبیاء تھے تو جبریل بھی نبی ہے۔ میں نے کہا ایک بات کہوں، غصہ نہ کرنا۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا کسی پاگل خانے میں داخلہ لے لے، تیری عقل کام نہیں کرتی۔ میں نے کہا اس اعلیٰ انسان کو نبی کہتے ہیں جو حضور کے پیچھے مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا جبریل انسان ہے؟ نہیں سمجھے؟ جبریل انسان، جبریل امین تو فرشتے ہیں، اس پر نبی کا اطلاق کیسے آ سکتا ہے؟ بہرحال توجہ رکھنا، نبی اس کو کہتے ہیں جس پر وحی آئے، بولو جس پر، رسول اس کو کہتے ہیں جس پر وحی بھی آئے، مستقل شریعت بھی لے کر آئے، مستقل کتاب بھی لے کے آئے۔ اب میں ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں جو مرزا غلام احمد قادیانی کا کلمہ پڑھتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں تم کہتے ہو ہمارا محبوب مرزا قادیانی رسول ہے، ہم کہتے ہیں رسول اسے کہتے ہیں جو مستقل کتاب بھی لے کر آئے، مستقل شریعت بھی لے کر آئے۔ بتاؤ مرزا قادیانی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا نام بتاؤ، بولو بھئی اس کا نام بتاؤ۔ مگر آج تک ان کی کوئی کتاب کا ایسا نام سامنے آیا؟ بولو نا۔ اگر مرزا رسول ہے تو بتاؤ وہ کون سی شریعت لے کر آیا ہے، اس کا نام بتاؤ۔ بھئی عیسائیوں کے پاس شریعت عیسوی ہے، یہودیوں کے پاس شریعت موسوی ہے، مسلمانوں کے پاس شریعت محمدی ہے۔ قادیانیوں تم بتاؤ تمہارے پاس کون سی شریعت ہے؟ جب تمہارے مرزے کے پاس مستقل کتاب کوئی نہیں، مرزے کے پاس مستقل شریعت کوئی نہیں، تو تم نے ایسے بندے کو رسول کیسے مانا؟ اب توجہ رکھنا، جن سے اللہ نے عہد لیا ان کو نبی کہا، جس کے بارے میں عہد لیا اس کو رسول کہا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میں کسی کو کتاب دوں گا مستقل شریعت نہیں دوں گا، کسی کو مستقل شریعت دوں گا کتاب نہیں دوں گا، کسی پر وحی کروں گا۔ میرے محبوب جو آمینہ کا لال ہے، جو محسن انسانیت ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو شافی محشر ہے، جو صاحب معراج ہے، جو سرور کونین ہے، جو تاجدار مدینہ ہے، جو سردار مکہ ہے، جو اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں، جو خدا کے حبیب ہیں، آمینہ کے در یتیم ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، محمد مصطفیٰ رہبر رہنما احمد مجتبیٰ، میں ان کو نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، مستقل کتاب بھی دوں گا، مستقل شریعت بھی عطا کروں گا۔ اگر قادیانیوں تمہارے نبی کے پاس مستقل کتاب کوئی نہیں، تمہارے نبی کے پاس مستقل شریعت کوئی نہیں، پھر تم کیسے اس کو رسول مان سکتے ہو؟ توجہ رکھنا، اگر آگے سے وہ یہ کہے لو جی ہم تو رسول مانتے نہیں، ہم تو اس کو نبی مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ ہم نے تو رسول کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر اگلا سوال کہ ہر نبی کلمہ لے کر آیا ہے، تم اپنے نبی کا کلمہ بتاؤ۔ کہتا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا نہیں بابو،
ہر نبی کا کلمہ الگ ہوتا ہے. تھک گئے ہو؟ ہر نبی کا کلمہ الگ ہوتا ہے. حضرت آدم کے دور کی باری آئی، اللہ نے کلمہ دیا لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ. نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ. اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ. داود خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ. یحییٰ عصمت اللہ لا الہ الا اللہ. یوسف صدیق اللہ یا الہ الا اللہ. موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ. عیسیٰ روح اللہ. ہر نبی کلمہ لے کر آیا ہے. تم بتاؤ تمہارے نبی کا کلمہ کیا ہے؟ کہتا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا یہ کلمہ تو ہمارے محبوب کا ہے، تو نے تو کلمہ ہی چوری کر لیا. نہیں سمجھا بھائی؟ کوئی آٹا چرائے تو چور ہے، بولو کون ہے؟ کوئی گندم چرائے تو وہ چور ہے. کوئی مسجد سے جوتی چرائے وہ بولو کہ اتنے نہیں چکیاں جاندیاں. تسی دین چوپ بیٹھے ہو جسے اتنے جتیاں چکیاں نہیں جاندیاں. بھائی کوئی مسجد سے جوتی چرائے تو وہ کون ہے؟ کوئی محلے کی چوری کرے وہ کون ہے؟ اچھا گندم چرانے والا چور ہے، یہ چھوٹا چور ہے. آٹا چرانے والا چھوٹا چور ہے. جوتی چرانے والا چھوٹا چور ہے. میں نے کہا خدا سے ڈرو، ایمان سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر 7 زمین اور 7 آسمان کے برابر بھی کافر کہے کہ یا اللہ ہم سے سونا لے لے، پھر بھی میں ان کو بخشوں گا نہیں، جہنم میں ڈالوں گا. مگر معمولی سا ایمان بھی تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا. ایمان سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. جو آٹا چرائے اسے تم چور کہتے ہو، جو گندم چرائے وہ تو چور ہے. تے جڑا نبی دوسرے نبی دا کلمہ چرا لے او بڑا چور. بولو بھئی وہ بڑا چور ہے. جو ایمان کی چوری کرے وہ بڑا چور ہے. جو کلمے کی چوری کرے وہ بڑا چور ہے. اب چوری کرنا ایک ہے اسلامی سوسائٹی، ایک ہے انسانی سوسائٹی. چوری کرنا اسلامی سوسائٹی کا عیب نہیں، یہ انسانی سوسائٹی کا عیب ہے. اسلامی سوسائٹی کا عیب اور ہوتا ہے، انسانی سوسائٹی کے عیوب اور ہوتے ہیں. انسانی سوسائٹی میں کفر عیب نہیں ہوتا. بولو بھی کفر. نبی کے گھر میں ظالم تو آئے ہیں مگر کوئی زانیہ عورت نبی کے گھر میں داخل نہیں ہوئی. توجہ رکھنا، اب میری بات ذرا توجہ سے سننا. جھوٹ چوری کرنا یہ اسلامی سوسائٹی کا عیب نہیں، انسانی سوسائٹی کا عیب ہے. یہودی بھی چوری کو غلط سمجھتے ہیں، مشرک بھی چوری کو بولو بولو عیسائی بھی چوری کو، کوئی ہندو ہو تو وہ بھی چوری کو غلط سمجھتا ہے. کوئی یورپ میں رہتا ہو، امریکہ، لندن، پیرس، جہاں بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ غلط سمجھے گا. کیونکہ چوری کرنا یہ اسلامی نہیں، انسانی سوسائٹی کا عیب ہے. اور جس کو تم نبی مانتے ہو وہ تو انسان کہلوانے کے قابل نہیں، تو ہم اس کو نبی کیسے مان لیں؟ وہ تو چوری کرتا ہے. گندم کا چور، آٹے کا چور نبی نہیں بن سکتا. تو کی خیال ہے کل میرا چور نبی بن جائے گا؟ تو اللہ نے ہمیں کلمہ بھی اپنے محبوب کا عطا فرمایا ہے. توجہ رکھنا. نمبر 2، اگر مرزا نبی ہے، ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اسے کہتے ہیں جس پر وحی آئے. بولو جس پر وحی آئے. اب وحی آنے میں بھی ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ نبی پر وحی اس کی امت کی زبان میں نہیں، اس کی قوم کی زبان میں آتی ہے. میری زبان اردو ہے، پنجابی ہے، کسی کی زبان فارسی ہے، کسی کی زبان انگلش ہے، کسی کی زبان افریقی ہے، کسی کی زبان سندھی ہے، کسی کی زبان عربی ہے. اب پنجابی، فارسی، ہندی، انگریزی، پشتو یہ ساری نبی کی امت تو ہے مگر نبی کی قوم. بھئی مسئلہ سمجھ آیا تو پھر میرے ساتھ ہونا، نبی کی قوم نہیں ہے. بھئی پنجابی نبی کی قوم ہے قریشی، حضور کی قوم ہے ہاشمی، اور ان کی زبان ہے عربی. بولو ان کی زبان ہے
تو اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، جب رسول پر وحی آتی ہے، جب میں رسول کو بھیجتا ہوں تو اس رسول کو اس کی قوم کی زبان دے کر بھیجتا ہوں۔ اب جہاں تک میں نے قادیانیت کا مطالعہ کیا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے مجھ پر عربی میں بھی وحی آتی ہے، مجھ پر انگلش میں بھی، تاڑے تے نہیں نا جی تے تسی بولو تے صحیح نا، مجھ پر انگلش میں بھی وحی آتی ہے، مجھ پر اردو میں بھی، بولو اردو میں بھی، مجھ پر فارسی میں بھی، مجھ پر سنسکرات میں بھی وحی آتی ہے۔ تقریباً اس کی 7 زبانیں ملتی ہیں جس میں وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جب نبی آتا ہے تو اپنے قوم کی زبان لے کے آتا ہے۔ مرزے کی کتنی قومیں ہیں؟ 7۔ بولو کتنی قومیں ہیں؟ اگر تم کہو نہیں جی مرزے کی، اب ہم پوچھتے ہیں مرزے کی قوم کون سی ہے؟ کون سی قوم ہے بولا مرزے کی؟ بھائی مرزے کی قوم مرزا ہے نا، مرزا قوم ہے ایک، مرزے کی قوم ہے مرزا قادیانی کی قوم کون سی ہے؟ مرزا، یہ اس کی قوم ہے۔ جیسے جاٹے ہیں، کیا اسے کہتے ہیں، باٹے، یہ اس کی قوم ہے مرزا، اس کی قوم ہے مرزا۔ کیا قوم ہے؟ تو ہم کہتے ہیں زبانیں 7 ہیں، قوم ایک ہے۔ اب اگر تم کہو اس کی وحی ٹھیک ہے 7 زبانوں والی، قوم ایک ہے، تو پھر وحی غلط ہو جائے گی، کیونکہ وحی تو ایک زبان میں آتی ہے جو رسول کی قوم کی زبان ہوتی ہے۔ اور اگر تم کہو نہیں جی نہیں وحی غلط ہے، پھر اس کی قومیں 7 ہیں۔ بولو بھی قومیں۔ ہم آپ سے لڑتے نہیں، جگڑتے نہیں، فیصلہ خود کر دو۔ اگر مرزے کی قوم ایک ہے پھر وحی غلط، پھر وہ نبی نہیں ہے۔ اگر اس کی وحی ٹھیک ہے پھر قومیں 7 ہے، کیونکہ اس کی زبانیں 7 ہیں۔ بولو بھی زبانیں۔ ہمارے ہاں جس کی قومیں 2 ہو اس کو کیا کہتے ہو؟ نہیں سمجھتے ساری گلوں، اور میرے کو کلوانیاں نے بھائی، جس کی قومیں ایک ہو وہ ہے حلال زادہ، جس کی قومیں 2 ہو ہم اس کو حلال زادہ کہتے نہیں ہیں۔ جس کی 2 قومیں ہو وہ حرام زادہ، جس کی 3 قومیں ہو بڑا حرام زادہ، جس کی 4 قومیں ہو بڑا حرام زادہ، جس کی 5 قومیں ہو بڑا حرام زادہ، جس کی 6 قومیں ہو بڑا حرام زادہ، اور جس کی 7 قومیں ہو وہ سب سے بڑا حرام زادہ ہے، کیونکہ حلال زادے کی ایک ہی قوم ہوتی ہے۔ بولو بھی حلال زادے کی ایک ہی قوم ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اب حرام زادہ ہونا یہ اسلامی سوسائٹی کا نہیں بلکہ انسانی سوسائٹی کا عیب ہے۔ کوئی ہندو ہو وہ بھی حرام زادے کو اچھا سمجھتا؟ یار بولو تو صحیح نا، کم از کم بات سمجھ آ رہی ہے، اس بات کا اظہار کرو کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ کوئی عیسائی ہو وہ بھی حرام زادے کو اچھا سمجھتا؟ کوئی مشرک ہو وہ بھی حرام زادے کو اچھا سمجھتا؟ کوئی انگریز ہو وہ بھی حرام زادے کو اچھا سمجھتا نہیں ہے۔ تو بھائیو جو بندہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہ ہو، کیا خیال ہے ہم اسے نبی مان سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو مولوی اس سے ٹکر لیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، مولویوں کی بات ہے، یہ تو انسان کہلوانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، اس لیے میں کہتا ہوں مرزا قادیانی سے بات کرنے کے لیے کوئی بڑے عالم کی ضرورت نہیں ہے، ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے۔ بولو بھی ایک لطیفے کی بات ہے، مجھے یاد آ گئی ہے، باتیں تو بھی بڑی کرنی تھی، ٹائم اب ختم ہو گیا ہے۔ ایک آپ ماشاءاللہ بڑے ٹائم پہ آئے ہو، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو لیٹ آئے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ صبح میں نے ابھی حدیث بیان کی تھی بھی آپ صاحب نے ٹائم پہ آنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو لیٹ آئے گا اس کے اجر ہی کوئی نہیں اس کا۔ پھر بھی نہ ہمارے سر پہ تو جو بھی ریکتی ہر حدیث اسی ہضم کر جانے ہیں، میدا بڑا درستے تھے اس محلے والے دا۔ خیر چلو، ایک قادیانیوں کا مرزائیوں کا مناظرہ تھا سنیوں کے ساتھ، انگریز نے ٹرین لیٹ کر دی، اب مولوی صاحب پہنچ نہ سکے۔ وہاں پہ ایک جٹ آدمی تھا، اس نے کہا جی مناظرہ میں لڑتا ہوں۔ اس نے کہا تو جٹ آدمی ہے کہ بہت تگڑا مناظر ہے، تو کیسے لڑے گا؟ اس نے کہا مجھے لڑنے دو، آگے ہونے دو۔ کہا جی جا۔
اس نے 5 منٹ لگاتار مرزا غلام احمد قادیانی کو ننگی گالیاں دی. تو سنیوں نے اسے کہا بیٹھ جا، خدا کا خوف کر، شرم کر، کوئی مناظرہ کرنا تو گالیاں دے رہے، ہمارے سر شرم سے جھک رہے ہیں. تو آگے سے قادیانی بولا، کہتے لو جی ان کا یہ علم ہے، گالی دینے سے بھی کبھی مناظرہ ہوا ہے؟ نبوت کا مسئلہ حل ہوا کبھی؟ مناظرے کا مسئلہ گالی دینے سے بھی حل ہوا ہے؟ یہ کون سا مناظرہ ہے؟ جٹ کہندا مینوں پھر ایک باری کھلون دو. سنی آکھا بہ جا، بڑی شرم دی گل ہے، ساڈے مولوی نو آنا دے، تو نہ کھلو. کہندا نہیں میں اودی دلیل دا جواب دینا، میں دلیل دا جواب دینا. کھلو گیا. کہندا ہاں جی کی گل ہے؟ کہندا تسی گالاں کڈیاں نے، گالاں کڈنا کدی مناظرہ ہویا ہے؟ انہیں آکھا میں نے تو 5 منٹ گالاں کڈیاں نے، تے تیرا جنوں تسی نبی کہندے انہیں 60 سال گالاں کڈیاں نے. اگر 5 منٹ گالاں دین نال مناظرے دا مسئلہ حل نہیں ہوندا تے 60 سال گالاں دین نال نبوت دا مسئلہ حل ہو جاندا ہے؟ اوتھے چپ کر گیا. تو یہ کبھی کبھی سادے بندے بڑی کمال کی بات کر جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک عیسائی اور مولوی کا مناظرہ ہو رہا تھا. عیسائی دلیل دے رہے ہیں اور عالم دلیل توڑ ہے، ادھر سے عالم دلیل دے رہا ہے اور عیسائی دلیل توڑ ہے. وچ ایک نا جٹ آ گیا، انہیں کہا جی گل میں کرنی ہے. سیدھا سادہ پینڈو دیہاتی آدمی تھا، جٹ دا مجھے نہیں پتا، ہوں پینڈو آدمی سی. انہیں کہا جی گل میں کرنی ہے. انہیں کہا ہاں جی. انہیں کہا پڑھیا لکھا بندہ تو کیویں گل کرے گا؟ انہیں کہا گل میں کرنی، مینوں کرن دو. عیسائی کو پوچھا ہاں جی بھی کی گل ہے؟ کہندا جی میرا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. بولو بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے. او پینڈو آدمی کہنے لگیا مینوں 3 گلاں دا جواب دے دے. پہلی گل کہ اللہ دی عمر کنی ہے؟ کہندا ازل تو اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے. کہندا اللہ دی طاقت کنی ہے؟ کہندا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز تے غالب ہے، ہر چیز تے قدرت رکھدا ہے، اتنا طاقتور ہے. انہیں پوچھا اللہ دے پتر کنے نے؟ عیسائی کہندا ایک. کہندا کتھے گئے؟ کہندا یہودیہ مار چھڑیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندا یہودیہ مار چھڑیا. تو پینڈو کہندا مر جا ڈب کے، اس تو چنگا سی تو مینوں خدا مان لیندا، میری 60 سال عمر ہے، 10 پتر نے، کسے ایک نو ہاتھ لا کے وکھا، کسے ایک نو ہاتھ لا کے وکھا. اللہ دی عمر کنی ہے؟ ازل تو تے پتر ایک جمع ہے، اس طور میں ہی تگڑا، پھر میرے 10 پتر جم لینے. اللہ دی طاقت کنی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز سے قدرت رکھدا ہے. جو ہر چیز سے قادر ہے تے ایک پتر نو یہودیہ کولوں نہیں چھڑا سکیا. او شرم کرو، اینو خدا کہندے ہو؟ پھر پتر کنے نے؟ ایک. یہودیہ نے ماریا مگر اللہ بچاوی. تاڑے میرے پتر نو کوئی مارے اسی بچاواں گے نہیں بچاواں گے؟ جتھے تک طاقت ہوئے گی. تے اللہ ایک پتر نہیں بچا سکیا، ازل تو ہے اور جمعہ بھی ایک، اور انہوں بھی نہیں بچا سکیا، اینو خدا کہندے ہو؟ اوتھے ہی مسئلہ حل ہو گیا. اگوں انہوں گل ہی نہیں آئی. بولو بھی انہوں گل نہیں آئی. اسی طرح ایک بابا سی چھولے بیچ رہا سی، چنے. کدی کدی سادے بندے بڑی کمال کی گل کر چھڑتے ہیں. او ایک عیسائی نے انہوں چھیڑ دیتا ہے ایسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پتر ہے. انہیں بھی بڑی کمال کی گل کی تھی. کہندا جی مینوں یہ دس کہ تیرے کنے پتر نے؟ عیسائی نے پوچھا. کہندا میرے 3 پتر نے. کنے؟ بندے بھی 3 ہی بولے ہو ماشاءاللہ کو، سارے بولو نا. کنے پتر نے؟ 3. بھائی صاحب توجہ ہے نا؟ 3 پتر نے. کہندا اللہ دا؟ کہندا ایک. کہندا پھر تو تے اپنے اللہ نال اگے نکل گیا نا. اللہ دا ایک تے تیرے 3. نمبر 2 انہیں آخیا پتر ہونا عیب ہے کہ خوبی ہے؟ اگر پتر ہونا خوبی ہے تو پھر تو خوبیاں وچ اپنے رب نالوں اگے نکل گیا ہے. نہیں سمجھے تھے میری گل بھی تیرے 3 تے اللہ دا ایک ہے. اگر خوبی ہے تو اگے نکل گیا، اللہ پیچھے رہ گیا خوبیاں تو. اور اگر پتر ہونا عیب ہے تو میرا اللہ ہر عیب تو پاک ہے. بولو میرا اللہ ہر عیب تو. ایتھے تتلے والی ایک بابا سی بڑا ذمہ دار، وہ چندہ دینا سی مماتیاں وال. تو میرے والد صاحب مفتی صاحب نے منع کرتا بھی چندہ انہاں وال نہ دیا کر، اہل سنت مدارس نے ایتھے کھلا دیا کر. کھلا دینا سی بڑا چندہ بھی. وہ غیر مقلدین آ گئے انہوں کو. انہیں کہا جی ہاں جی صوفی صاحب کھل دیو. انہیں کہا مولوی سیف اللہ مینوں منع کیتا، میں کھل دے سکتا؟ میں نہیں دینی کھل. تانوں پتہ ہے پھر وہ کھل نہ ملے شرارت انہیں کرنی ہوندی ہے. کہندا بابا جی ایک گل تے دسو،
اے تسی رفل دین کیوں نہیں کرتے ہو، رکوع تو اٹھ کے انج کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ بھی بابا بڑا سیانا سی، انہاں کہا پتر تسی کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، انہاں کہا بابا جی 150 صحابہ دا فتوی ہے کہ اے رفل دین 150 صحابہ تو ثابت ہے، حالانکہ یہ بھی ہوتا جھوٹ ہے سراسر۔ بابے نے کمال کرتا، بابا کہتا پتر ٹوٹل صحابہ کنے نے؟ نہیں سمجھے یار، ٹوٹل صحابہ کنے نے؟ کہتا کم و بیش 1,24,000۔ کہتا چل 150 تو لے جا، باقی سارے ساڑھے والی نے، باقی سارے ساڑھے والی نے۔ تو یہ باتیں علماء سے سیکھا کرو۔ تو مرزے سے بات کرنے کے لیے ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ ہماری اسلامی سوسائٹی اور انسانی سوسائٹی نہ کسی چور کو قبول کرتی ہے نہ حرام زادے کو قبول کرتی ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کا روزہ مدینہ منورہ میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھ کے سنتے ادا فرما لیں۔